सुना था, तो हमने कहा कि उनसे सुनी जाए। वो आज भी गालिबन कहीं यूट्यूब या मुख्तलिफ जगहों पे तो बेशुमार हजार वो लोग सुनते हैं और रोते चले जाते हैं और अजीब सी कैफियत हो जाती है। उस नज्म के बारे में अनवर साहब ने भी उस मजलिस में एक इंकशाफ किया जो पहली बार मीडिया में उन्होंने बताया, वो मैं आपको ये नज्म पढ़ने के बाद बताता हूं। और ये एक मकालमा है, एक मास्टर साहब और एक मियाँ जी और दो स्टूडेंट्स के, एक स्टूडेंट जो देर से आया है और मास्टर ने उससे पूछा है, और वो एक तीसरे स्टूडेंट की बात हो रही है, दूसरे स्टूडेंट की बात हो रही है, और उन्वान है अंबड़ी। तो मास्टर साहब कहते हैं, और बशीर स्टूडेंट का नाम है, अज बड़ी देर नाल आए हैं तू बशीरिया, ए तेरा पिंड है ते नाल ही स्कूल है, जाएगा तू मेरे कोलों हंडियां पधा के ते आया तू अज दोवें ढलियां घसा के। अब बशीरा जवाब दे रहा है कि मुंशी जी मेरी एक गल पहले सुन लो, अकरमे ने हनेर जा हनेर अज पाया जी, माई नूं मारदा ते बड़ा डाढा मारदा है, अज इस भैड़के ने हद पई मुकाई है, ओनू मार मार के मदानी पन सुट्टी है, बंदे इकट्ठे होए थे उथों भज गया है, चुक के किताबां ते स्कूल वल नसिया। माई एदी मुंशी जी साडे घर आई सी, मूंह ते नील सन सुजा होया हथ सी, अख विच अथरू ते बुल्ला विच रत सी, कहन लगी सोहणिया पुत्र बशीरिया मेरा भी तू एक काम करी अज हीरिया, रोटी मेरे अकरमे दी लै जा मदरसे, अज टुर गया फिर मेरे नाल रुस के, ते घ्यो विच कुण के पराठे उस पकाए ने, रीझ नाल रिणिया सो अंडिया दा हलवा, ते पौने विच बन के हाथ मेरे दित्ती सू, एहो गल आखदी सी मुड़ मुड़ मुंशी जी, छेती नाल जाई बीबा, देरियां ना लाई बीबा, ओदियां ते लूस दियां होण गईयां आंदरां, भुखा पाना अज स्कूल टुर गया है, रोटी उन्हें दित्ती है ते मैं भज लगा आया जे, अकरमे ने हनेर जा हनेर अज पाया जे। सो हमें अनवर मसूद साहब से ये पता लगा कि ये मास्टर साहब अनवर मसूद थे और ये एक सच्चा वाकया जो वो पढ़ाया करते थे, और वो ये कहने लगे कि मुझे इस नज्म को, इस पूरे वाक्य को लिखने में, अंबड़ी को लिखने में 10 बरस लगे, और 10 बरस के बाद एक दिन इस नज्म ने मुझे उठाया कि उठो और मुझे लिखो। सो आप कभी ये सोचिए कि वो बातें जो दिल की दवात में कलम डबो कर लिखी जाती हैं वो दिल तक ही पहुंचती हैं। मेरी आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत छोटे छोटे वाकयात हैं जो शायद मेरे और आपके लिए एक नदामत का बायस है। बेख्तियार ये आ जाता है कि ये मुझसे हो गया था। मुझे याद है मैं छोटा था और मैं पतंग उड़ा रहा था, बहुत छोटा सा, तो अम्मी ने मुझे आवाज दी और मैंने कहा कि अम्मी मैं मसरूफ हूं, और मैं छोटा सा था। तो अल्लाह बख्शे मेरे फुप्पो जी ने, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने कहा कि ये कैसे इसने जवाब दिया है, और छोटा सा मैं था। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, मुझे बहुत शफीक और खलीक उनकी शख्सियत और बहुत अल्लाह वाले। तो मैंने कहा ऐसी तो क्या बात। फिर पता ये लगा मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मोहम्मद अगर नमाज तकबीर उला के बाद हाथ बांध लूं और मेरी वहां मौजूद हो के मुझे आवाज दे मोहम्मद, तो मैं वो नमाज छोड़ के सुनने के लिए जाऊं। इसलिए ये अहमियत है और ये सूरत हाल है। मां की मोहब्बत से अल्लाह अपनी मोहब्बत की पैमाइश करता है। क्यों? आज इस पर हम बात करेंगे, और क्या उफ कहने से भी कोई फर्क पड़ता है या नहीं, इस पे भी हम अपने स्कॉलर से बात करेंगे। नात का सफर तय करेंगे एक वक्फे के बाद सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब के साथ। जिन्ना कराम विच मां नहीं होंदी उन्हां दे वेड़े छां नहीं होंदी, जाहिद फखरी साहब कहते हैं। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
ही हर जगह है। बलगल उला बिकमालिही कसफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। शहर रमजान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में पेश करेंगे नातों के हार और दुरूदों के गज़ल। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है। जिधर देखता हूँ वो जलवा नुमा है। रोजाना आपकी मुलाकात होगी हकीम तारिक महमूद अबकरी साहब से शहर रमजान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में, सिर्फ सिटी 42 पर। प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317542442 तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42 शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवालात। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42 शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42 शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ।
دیکھیے پروگرام انکشاف بدھ کی شام 6:05 پر صرف سٹی 42 پر۔ وہ شہر کے جان لیوا دشمن ہیں تو ہم لاہور پہ جان لٹا دینے والے دوست۔ وہ چھپ کر جرم کرتے ہیں، ہم رہتے ہیں ان کی ہم آپ کو لگے کہ ہاں اس لیے تو آپ کریں، کیونکہ شاید وہ آپ کے ہونے سے کوئی ترغیب اور بھی ایک صورت بنے تو اچھا رہے گا۔ لیکن تمام ماؤں کو سلام، اور امی جی ہیں ساتھ تو شکر الحمدللہ۔ جی سرور بھائی بسم اللہ الرحمن۔ اگر آپ اجازت دیں تو چونکہ آپ نے آغاز اسی موضوع سے کیا ہے جی، تو میں اپنے ایک افریقہ کے سفر کے دوران وہاں پہ ایک نشست تھی اور ان کا عنوان بھی تھا ماں کے اچھا جی، کچھ اشعار میں تو یہ تو آپ کی بات جی بسم وہ اللہ۔ چند اشعار اور اتفاق سے میں نے میڈیا پہ کہیں بھی پڑھے نہیں ہیں، تو آج پہلی بار یہ بھی تاریخ ایک رقم ہوگی۔ بسم اللہ پڑھنے کی سعادت بسم حاصل اللہ۔ ہوئی۔ ماں کی جس کو بھی دعائیں مل گئیں، ماں کی جس کو بھی دعائیں مل گئیں، ماں کی جس کو بھی دعائیں مل گئیں، اس کو جنت کی ہوائیں مل گئیں، اس کو جنت کی ہوائیں مل گئیں، جس نے اپنی ماں کو راضی کر لیا، جس نے اپنی ماں کو راضی کر لیا، اس کو مولا کی رضائیں مل گئیں، اس کو مولا کی رضائیں مل گئیں، ماں نے جس پہ رکھ دیا شفقت کا ہاتھ، اس کو رحمت کی ردائیں مل گئیں، اس کو رحمت کی ردائیں مل گئیں، اور ماں نے کر دی میرے حق میں جب دعا، تو خاک میں ساری خطائیں مل گئیں، خاک میں ساری خطائیں مل گئیں، ماں کی جس کو بھی دعائیں مل گئیں۔ جیت کرنے سر بھائی سلامت ہے سلامت۔ اچھا، آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت احمد ندیم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ قاسمی صاحب کی زندگی کی، ان کے فن کی بہت ساری جہتیں ہیں، بہت سارے ان کے حوالے ہیں، لیکن نعت بھی ان کی زندگی کا معتبر حوالہ ہے۔ میں نے ایک آرٹیکل ان کے لیے لکھا تھا، اس کی چند لائنیں میں چاہتا ہوں کہ ضرور پیش کروں۔ میں قاسمی صاحب میں خوبیوں کا ایک جہان آباد تھا،
لیکن میری دانست میں ان کی تمام خوبیوں میں نمایاں ترین وصف ان کے کام اور حرف میں برکت تھی. بہت خوب. انہوں نے جو لکھا وہ خوشبو کی طرح پھیلتا چلا گیا. وہ عہد کی آواز بن گیا. جس صنف سخن کی طرف متوجہ ہوئے اسے اعتبار عطا کر دیا. بلکہ اگر اس دائرے کا مزید وسعت قلبی سے مشاہدہ کریں تو یہ برکتیں ان کی اپنی ذات تک کی محدود نہیں تھیں، بلکہ انہوں نے جس کو محبت کی نظر سے دیکھا وہ اہل نظر کے لیے مرکز نگاہ بن گیا. جسے بڑا کہا اسے زمانے نے بڑا تسلیم کیا، اور جس پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیا لوگوں نے ان پر محبتیں نچھاور کرنا شروع کر دی. اللہ نجیب صاحب کو سلامت رکھے اور خالد احمد صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. یہ حلقہ بالکل. احمد ندیم قاسمی صاحب قاسمی صاحب کی جو جیسے میں نے ذکر کیا کہ ان کی بہت ساری جہتیں ہیں، لیکن ہم صرف ان کی نعت نگاری کے حوالے سے بات کریں گے. قاسمی صاحب کے نعت کہنے کی وجہ سے ہمارے جو غزل نگار نعت کہنے سے ہچکچاتے تھے، اچھا جی، یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ جو لوگ نعت کہنے سے ہچکچاتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک عمومی رویہ پایا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی مذہبی شاعر نہ سمجھنا شروع کر دیں. تو قاسمی صاحب اس وقت انہوں نے نعت کہی جب وہ ادب کی پورے تم تراک کے ساتھ اپنی سیٹ پہ براجمان تھے، ترقی پسند ہونے کے جی ہاں، اور اس کے باوجود ان کے ہاں جو پھر نعت کے مضامین آئے. یہ شعر دیکھیے، ایسے ایسے با کمال شعر اور ایسے ایسے زندہ شعر کہ قاسمی صاحب کے فن کا جب بھی ذکر کیا جائے گا نعت کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اتنا ان کا کنٹریبیوشن. اور پھر ایک بار اور بھی بتھا سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. نعت کے اندر ان کیفیات کو اور حالات کو اس طرح سے سمونا اور استغاثے کی روایت کو اتنی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھانا. کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں دو عالم جہاں بھر پہ ایسا. سبحان اللہ. اور یہ دیکھیے، نقش تیرے جمال کے عکس تھے کبریائی کے، تجھ کو تیرے ادوب نے بھی دیکھا تو ہو گیا تیرا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تجھ کو تیرے ادوب نے بھی، اور تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا. سبحان اللہ. اس طرح کی جو مضامین جب وہ نعت میں ایسی، بلکہ ایک جس نعت کا ہم نے ذکر کیا ہے اعلیٰ حضرت کی نعت ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتھا تیرا. کچھ زمینیں شاعری میں ایسی یہ بھی تضمین ہے، اس کا مطلب جو تضمین اس کو نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے کہ ان کی زمین میں نعت کہی. تضمین اور ہو جاتی ہے. تضمین میں ہوتا ہے کہ آپ اسی نعت کے اوپر 3 مصرے کہتے ہیں. اچھا جی. اور اس میں وہ شعر بھی شامل ہوتا ہے جو پہلے شاعر نے کہا ہے. لیکن زمین کا استعمال کرنا یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اس زمین میں کہا ہے، آپ بھی اسی. زیادہ مشکل کیا ہے دونوں میں؟ تضمین زیادہ مشکل ہے، کیونکہ آپ نے اس شاعر کے تخیل کے ساتھ متصل رہتے ہوئے 3 مصرے کہنے ہیں، اپنا خیال روک کے. اعلیٰ حضرت کی زمین میں کلام اور اتنی اس کو پذیرائی ملنا. میں وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ شعراء کوئی کلام ایسا لکھ دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں شعراء کہتے ہیں کہ یہ زمین بانجھ ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک. اب اس میں مزید اس سے بہتر کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو قاسمی صاحب کا اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے وہ زمین کو جو بالکل سمجھا جاتا تھا کہ اس میں زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، انہوں نے جب اس میں نعت کہی کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا، تو اتنی اس کے اندر تازگی ہے، اتنی فن کی رانائی ہے، اتنی اس کے اندر خوبصورتی ہے. اور نہ صرف انہوں نے کہا بلکہ اس کے بعد سمجھے کہ یہ زمین سیراب ہو گئی. زمین سیراب ہو گئی. اور اس میں پھر عارف عبد المتین صاحب کا بڑا کمال شعر، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس میں اچھے شعر کہے، اور ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں. لیکن یہ نعت ہم اب ایک وقفے سے جب واپس آتے ہیں تو اسی کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. انشاءاللہ سرور حسین نقشبندی صاحب بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ جناب احمد ندیم قاسمی کی یہ نعت پیش کریں گے ایک وقفے کے بعد. عبداللہ تو ہی ہر جگہ ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ
सल्लु अलैहि वालैहि। शहर रमजान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में पेश करेंगे नातों के हार और दुरूदों के गज़े। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है, जिधर देखता हूँ वो जलवा नुमा है, रोजाना आपकी मुलाकात होगी हकीम तारिक महमूद अबकरी साहब से शहर रमजान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में, सिर्फ सिटी 42 पर। सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां, और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव, और आपकी हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवालात। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा, कुछ नहीं मांगता। लोग कहते कि साया तेरे पे कर कनता, लोग पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, एक बार और भी बतहा से फलस्तीन में रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा।
راستہ دیکھتی ہے، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، سلامت ہے یہ سرور بھائی، جزاکم اللہ بالخیر۔ اور معزز خواتین و حضرات، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سرور بھائی یہ اب جو آنے والا بدھ ہے، کمنگ ویڈنسڈے، یہ ماشاءاللہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو بھاگ والے نصیب والے ہیں، وہ جن کی طلبی ہوتی وہی جاتے ہیں یقیناً۔ جناب محمد امان رسول صاحب اور علامہ حسن رضا باقر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سدہ اشتیاق بھی تشریف رکھتی ہیں۔ آپ لوگوں سے مختصر بات، محمد امان رسول صاحب آپ اپنی ماں جی کو کیا کہہ کر بلاتے رہے؟ جیسے میں امی جی کہتا ہوں، سر بھائی کہہ رہے تھے ماں جی، وہ کہتے رہے، آپ کیا کیسے انہیں پکارتے؟ گھر میں ہمارے ہم چونکہ 6 بھائی اور 3 بہنیں ہماری، تو وہ ہر کوئی اپنے طریقے سے بلاتا تھا۔ ٹھیک ہے، شروع سے جو ہمارے گھر میں رواج تھا وہ آپا جی آپا کہنے کا رواج تھا، بالکل ہوتا ہے، بے جی آپا جی سب جیسے ہمارے، تو بڑے بھائی جو ان سے تھے وہ آپا بلاتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد امی کا بھی رواج تھا، ٹھیک، لیکن یہ کہ میں ماں جی۔ اچھا، آپ نے بچپن سے ہی ماں جی کہا؟ خصوصاً یعنی میری طرف سے یہ تھا کہ بھی میں ماں جی کہتا تھا۔ اور کیا آپ وہ 6 بھائیوں میں آپ اکیلے تھے یا کوئی اور بھی آپ کے علاوہ؟ صرف میں ہی کہتا تھا، ٹھیک ہے، ماں جی، تو باقی امی کہتے تھے، اور بڑے بھائی خاص طور پر 3 جو بھائی تھے وہ آپا کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کے گھر کے افراد جو آپ کو جانتے ہیں، یہ کسی نے یہ کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ نے ان سے لی، جیسے جینز میں آ جاتی ہے ابا جی کی طرف سے یا امی جی کی طرف سے، آپ کی شخصیت میں ایک کوئی خاص ممتاز چیز جو لگتا ہو کہ آپ کی والدہ ماجدہ میں تھی اور آپ کو ملی؟ ویسے تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو تعلیم کا شوق ہے، پڑھنے کا، سیکھنے کا جو ایک طلب جستجو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والدین میں یہ بڑی خاص طور پر یہ چیز موجود تھی، دونوں میں موجود تھی۔ والد صاحب بھی، کیونکہ والد صاحب کا تعلق گجرات سے تھا اور زراعت سب کرتے تھے بھائی، تو ان کو خاص شوق تھا، گھر چھوڑ کر وہ بھاگ گئے اللہ اکبر، علم کے شوق میں، قرآن پاک حفظ کیا، پھر اس کے بعد بڑے بڑے اکابر علماء اہل سنت سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، بلکہ اکابر علماء والد صاحب کے کلاس فیلوز بھی ہیں، تو وہ پھر وقت ملتان میں گزرا۔ تو ایک تو یہ بات، والدہ صاحبہ مرتے دم تک یعنی وفات تک وہ کورسز کرتی رہیں، اور مجھے اب تک یاد ہے کہ میں والدہ کی گود میں ہوتا تھا تو اس وقت ارشاد الصرف جو صرف کی کتاب ہے وہ والد صاحب سے پڑھتی تھیں۔ اچھا جی، وہ اپنے آپ کو وہ کرتی رہی ساتھ ساتھ ان تمام گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ؟ شروع سے بہت شوق تھا، اور چونکہ ہمارے جو نانا تھے یعنی والدہ کے والد کہہ لیں یا ماموں کسی نسبت سے، تو وہ ملتان زکریا یونیورسٹی کے وائس چانسلر وہ رہے۔ ٹھیک ہے، تو والدہ صاحبہ جب شادی ہوئی تو میو ہاسپٹل میں آئی ہوئی تھی، تو اس وقت کوئی میڈیکل کی تعلیم کے لیے۔ اچھا جی، تو اسی وقت آرڈر ہوا کہ واپس آ جاؤ ملتان، تو پھر شادی ہوئی۔ اس طرح ہوا، لیکن وہ جو علم کی پیاس ہے وہ ساتھ ساتھ اس کا کوئی موقع نہیں۔ بہت اچھی شاعرہ بھی تھیں ماشاءاللہ، اور میتھ کی یعنی سبجیکٹ جو ہے حساب کا اس میں بڑی ماہر تھی، انگلش میں بڑی مہارت تھی ماشاءاللہ، اور انگریز دور میں تمام جو سبجیکٹ ہیں وہ سارے انگلش میں ہی انہوں نے پاس کیے تھے۔ اور نام آپ نے جو بتایا تھا ان کا وہ جو نسبت وہ محمدی خانم، محمدی خانم، سبحان اللہ۔ علامہ حسن رضا باقر صاحب،
آپ کس نام سے پکارتے رہے اپنی والدہ ماجدہ کو؟ بچپن سے ہی امی جی کے کہہ کے انہیں پکارا ہے. امی جی کہہ کے ہی پکارا؟ ہاں جی. صحیح. ہمارے بھی ایسے ہی امی جی کا جب بھی اسی بالکل ایسا ہی. تو آپ کبھی اب جب دیکھتے ہیں اپنی شخصیت میں، جیسے میں بھی ایمان صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا، تو جو آپ کے قریبی لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نے ان سے بہت زیادہ لی ہے اپنی طبیعت کے اندر یا شخصیت کے اندر؟ اس میں یہ ہے کہ اگر میں اپنی والدہ کی زندگی دیکھوں تو معاشرے کے جو ایسے افراد تھے مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی. ٹھیک. اور پھر اس میں اس پہلو کو بھی مد نظر رکھا جاتا تھا کہ اس چیز کو مخفی رکھا جائے. اگر کسی کی ہم مدد کر رہے ہیں یا تعاون کر رہے ہیں، ہاں جی، خواہ وہ خاندان میں ہو، محلے میں ہو یا معاشرے میں ہو، تو یہ خاص چیز میں نے ان سے سیکھی اور کوشش کیا کہ انہی کی سیرت کو دیکھ کر اپنی ذات پر بھی اس چیز کو خاص طور پہ لاگو کیا جائے کہ ہم پہلے ایسے افراد کو تلاش کریں، خواہ خاندان میں، اس معاشرے میں، محلے میں، اطراف میں، کہ جو ضرورت مند ہیں لیکن کسی سے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے، اور پھر ہم ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، اور وہ بھی مخفی طور پہ، تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ہم ان کے کام آ سکیں. تو آپ یہ نوٹ کرتے رہے اپنے بچپن میں، لڑکپن میں، جو خاص طور پہ آپ اس سلسلے کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا اہتمام کرنا، کھوجنا، پھر خاموشی کے ساتھ ان کی مدد کرنا اور کہ وہ عزت نفس پہ اپنا، یہ ان کی زندگی کا معمول رہا؟ جی بے شک ایسا ہی ہے. یعنی اگر فرض کیجئے کہ وہ خاندان میں سے کسی کے گھر گئیں تو خود ہی ان کے رہن سہن سے، ان کی باتوں سے اور ان کی طبیعت سے یہ محسوس کیا کہ یہ کسی حوالے سے ضرورت مند ہے، تو پھر خود ان سے تقاضا کیا. اور اسی طرح اگر معاشرے میں ایک محلے میں کہیں گئیں اور وہاں پہ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا تو خود ہی ان سے اس چیز کا تقاضا کیا. سٹل طریقہ ایک اختیار کیا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں ویسے اگر آپ لوگ تو دونوں ہی علمی شخصیات ہیں ماشاءاللہ. امانہ صاحب آج اس پہر میں جیسے کہتے ہیں کہ وہ شکریہ ادا کرنا بڑی کمال کی بات ہوتی ہے، اور آپ تو موتی چن لیتے ہیں دانش کے بھی اور علم کے بھی. آج اگر آپ کو ان کا شکریہ ادا کرنا ہو یا کوئی ایک بات کہنی ہو ایک جملے میں، تو کیا کہیں گے؟ اپنی والدہ صاحبہ کے حوالے سے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں ان کے لیے کچھ کہنے کو. سراپا ہی شکر گزار ہوں میں ان کا. ان کی جب وفات ہوئی تو کئی ماہ اس بات میں گزر گئے کہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ دنیا سے چلی گئی. لوگوں کو دیکھتے تھے ان کی والدہ یا والد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو، لیکن اپنا اس بات کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وہ کہتے امی ابا جی بھی خیر ہے، کبھی لگتا ہی نہیں کہ وہ بالکل ٹھیک. تو مجھے یہ بھی، یعنی ہر بھائی نے اپنی جگہ خدمت کی، الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی گستاخ نہیں تھا. شکر الحمدللہ. سب فرمانبردار تھے اور سب خدمت گزار تھے. ہر کسی نے اپنی آخری حد تک ماں باپ کی خدمت کی ہے. یعنی حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بھائی کو مقام اور مرتبہ دیا، آپ جانتے بھی ہیں. بالکل ٹھیک. تو لیکن یہ ہے کہ جب بھی وقت ایسا آیا تو سب نے اپنی عزت، شرف، ہر چیز ایک طرف رکھ کر نوکری کی ہے، اور وہ بھاگ بھی لگے پھر اسی طرح. بھاگ بھی لگے. بالکل. اب علامہ صاحب آپ اگر اظہار کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے اس پہر میں؟ اس حوالے سے اگر میں کہوں کہ زبان سے تو شکریہ ادا کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ان کی خدمات دیکھی جائیں، انہوں نے جو ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. نہیں، ہم اظہار بھی نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. جی بے شک ایسا ہی ہے. اگر مثلا میں ایک انفرادی طور پہ اپنی زندگی کے حوالے سے کہوں، مثلا میرے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہو گئی تو میں پاکستان سے باہر تحصیل علم میں مشغول تھا. اب یہ تھا کہ حالات یا میں وہاں سے واپس آ جاؤں پاکستان، اور یا یہ ہے کہ گھر کا نظام چلانے کے لیے میری والدہ ایسے مینجمنٹ کریں کہ اقتصادی حوالے سے کوئی مشکل نہ آئے. کیونکہ پہلے والد سرپرست تھے اور 10 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. تو انہوں نے ان کے بعد ایسے نظام جو ہے مینج کیا کہ الحمدللہ میں اپنی تعلیم بھی جاری رکھتا رہا، اور انہوں نے باقی چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کیا. یعنی ان تمام حالات میں اگر دیکھا جائے تو الفاظ میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا. ہاں یہ ممکن ہے کہ ہم اس حوالے سے اب جتنی ان کی خدمت کر سکیں وہ اگر ہو جائے تو یہی ہمارے لیے. سبحان اللہ. ایمان بی بی ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने आपसे आपके शो के बारे में बात करनी थी, आपकी ट्रांसमिशन सहरी की जो है। जी बिस्मिल्लाह। आप बहुत अच्छे से आपकी सहरी की ट्रांसमिशन है और मैं रोज देखती हूँ। जज़ाकल्लाह, आपकी मेहरबानी। और आज का जो आपका टॉपिक है माँ का, वो अल्फाज नहीं है मेरे पास कि माँ के बारे में इतनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें हम कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे से होस्ट करते हैं शो को और बहुत अच्छा लगता है देख के। आपकी मेहरबानी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी वालदा के लिए या अल्फाज आप जैसे कह रही? नहीं जी, मैं कहना चाहूंगी कि मेरी अम्मा के लिए दुआ की जाए कि उनको अल्लाह में लंबी जिंदगी दे। आमीन, सेहत के साथ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जज़ाकल्लाह ईमान, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सलामत रहें। एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं ख़ातिन हज़रात। मुझे ऐसा ही मिजाज रखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अल्फाज क्यों साथ छोड़ देते हैं, ऐसा क्या है कि ज़ुबान गंग होकर रह जाती है और आंखें पता नहीं बोलने लगती हैं शायद। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ज़रूर आप भी शमूलियत इख्तियार कीजिए, टेलीफोन के ज़रिए इजहार करें मोहब्बत का और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक वक्फे के बाद। This Hadith Nabwi is brought to you by Focus Sharia Muslim। तू ही हर जगह है। बलगल उला बिकमालिही कसफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। शहर रमजान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में पेश करेंगे नातों के हार और दुरूदों के गजे। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है। जिधर देखता हूँ वो जलवा नुमा है। रोजाना आपकी मुलाकात होगी हकीम तारिक महमूद अबकरी साहब से शहर रमजान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में, सिर्फ सिटी 42 पर। पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर।
لاہور کے 14 حلقوں میں نون اور جنون آمنے سامنے۔ NA 131 میں سعد رفیق سے عمران خان کا مقابلہ، NA 134 میں شہباز شریف کا ظہیر عباس کھوکھر سے مقابلہ، NA 129 میں سردار ایاز سعدی کے مقابل پھر علیم خان، NA 124 میں حمزہ شہباز اور نعمان کیسر مد مقابل، NA 125 میں مریم نواز اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا جوڑ پڑے گا۔ پروفیسر حسن عسکری نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب رفیق رجوانہ نے ڈاکٹر حسن عسکری سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں اسپیکر رانا محمد اقبال، صوبائی سیکریٹریز اور آئی جی پنجاب سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ اور سٹی 42 کے شہر رمضان کی بھرپور پذیرائی، نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے، ناظرین کا اظہار دلچسپی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سٹی 42۔ تو ہی ہر جگہ ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ شہر رمضان کی لائیو سحر اور افطار ٹرانسمیشن میں پیش کریں گے نعتوں کے ہار اور درودوں کے گجے۔ جدھر دیکھتا ہوں خدا ہی خدا ہے، جدھر دیکھتا ہوں وہ جلوہ نما ہے، روزانہ آپ کی ملاقات ہوگی حکیم طارق محمود عبقری صاحب سے شہر رمضان کی لائیو سحر اور افطار ٹرانسمیشن میں، صرف سٹی 42 پر۔ یہ پروگرام بولو لاہور پیر اور منگل کی شام 6:05 پہ صرف سٹی 42 پر۔ سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں، ہر واقعہ، ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم، مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا۔ چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی، دفتری معاملات میں گڑبڑ، کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتا دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 42 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0317 5424242 تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص، اور بن جائیے سٹی رپورٹر۔ ہر سورج لاتا ہے اپنے ساتھ نئی کہانیاں اور شہر کی گوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب
تھک کے سو جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گل جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، یاد آتا ہے شبِ عاشور کا کڑی الجوان، جب بھی الجھی ہوئی زلفوں کو سل جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، جب تلک یہ ہاتھ ہیں ہم شیر بے پردہ نہ ہو، ایک ہی بہادر باوفا بیٹے سے فرماتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی اور بچوں سے پوچھے، کوئی اور بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں،
शुक्र ये हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा, शुक्र ये हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा। मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएं दोस्तों, चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएं दोस्तों, जब मुसीबत सर पे पड़ती है तो याद आती है माँ, जब मुसीबत सर पे पड़ती है तो याद आती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, अपने पहलू में लिटा कर रोज तोते की तरह एक बार 5 14 हम रटवाती है माँ, एक बार 5 14 हम रटवाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जा कर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। जज़ाकल्लाह। जीती रहें जी सिदरा इश्तियाक, तो बहुत शुक्रिया आपका। अजीब सी ये बात है और तकलीफ दे भी है कि जिनकी हम पूरी जिंदगी में सुनते नहीं हैं, वो जब चारपाई सहन में पड़ी होती है तो फिर कहते हुण तुसी बोल दे क्यों नहीं, और रो भी रहे होते हैं, तुसी हुण बोल दे क्यों नहीं। उस वक्त मैं आप शायद आपके साथ भी हो सकता है, उस वक्त नहीं पता लगता कि नहीं अम्मी छोड़े वो आपको क्या पता वगैरह, उस वक्त कहते हैं हुण तुसी बोल दे क्यों नहीं। और आप कभी ये देखें मीडिया और हमारी जिंदगी में भी ऐसा है, हमें कुछ जिंदा लोग सूट नहीं करते, वो उनकी कदर हमें उनके जाने के बाद आती है। हमारी दादी अम्मा कहती थी अल्लाह बख्शे कि मोयों कदर की थी तो की थी, ये फिर ये क्या हुई बात वो। और हमारी तारीख ऐसे भरी है ऐसी चीजों से कि जहां आपको उस वक्त मुस्तैद खड़े होने की जरूरत थी वहां आप उस वक्त नहीं थे, और बाद में आपने कहा कि ओहो ये क्या हो गया, तो बड़ी गलती हो गई ये तो। लेकिन फिर ये गुजरा वक्त तो हाथ आता ही नहीं है, ये तो लंघ जाता है, बड़े सारे पुलों के नीचे से पानी गुजर जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। मुदस्सर नानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अली रजा भी तशरीफ फरमा हैं, जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर। आप अमानत साहब, अरबी आपने कहा कि वो आपके लिए एक बहुत
محبوب ہے آپ کو بہت. تو یہ جب ہم نے سورہ اسراء کی جب آیا مبارکہ کی تلاوت ہوئی تو اف کا لفظ اس میں بھی اف ہی ہے. تو اف تو ایک ایکسپریشن ہے بنیادی طور پہ. مجھے یاد ہے شاید ایک افسانہ بھی شاید منٹو صاحب کا جس میں وہ ایک اداکار کو اف ادا کر رہے ہیں تو اس کے کتنے سارے ایکسپریشن ہو سکتے ہیں. تو بندہ اگر کہے کہ اس ایکسپریشن سے کیا فرق پڑتا ہے, اتنی کون سی بات ہو گئی, تو اللہ رب العزت نے یہ اف کو بھی کیوں کر دیا کہ اف تک بھی نہ کہو. آپ کچھ فرمائیں گے اس بارے میں؟ اصل یہ ہے کہ اف جو ہے نا جی عربی زبان میں یہ ناخن کی میل کو کہتے ہیں. اچھا جی, ناخن کی میل کو کہتے ہیں. اچھا جی. تو اس لیے جب یہ کہا ولا تقل لہما اف, تو اف نہ کہو, مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا لفظ تمہارے ذرہ برابر بھی تمہارے منہ سے, ہاں ذرہ برابر بھی تمہارے منہ سے, تمہاری زبان سے ایسا لفظ نہ نکلے کہ جس میں کسی قسم کی حقارت ہو, تحقیر ہو, کسی قسم کی بیزاری کا انداز ہو, اس سے منع کیا گیا. تو اف کا اصل یہ معنی ہے. اور اسی کے دوسری طرف کہ اگر آپ, میں کبھی اس روز اکثر بڑے کہنے لگے نا کہ راضی ہو کے جب آپ چہرے کی طرف بھی دیکھیں تو ایک حج اکبر کا وہ ایک سوال, تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ جب راضی نہ ہو تو آپ کسی کے چہرے کی طرف ہی نہیں دیکھتے. ایسا ہی ہے نا, بہت سارے لوگ تو پنجابی میں کہتے ہیں متھوں ہی دکھ دینے کہ چھاڑی یار ہوتی نا گل کر ٹائپ. تو وہ آپ جب دیکھتے ہیں تو وہ تو راضی ہی کیفیت ہوتی. لیکن اردو میں اگر آپ آ جائیں اور اف کو آپ ایکسپریشن لیں تو کیسے دیکھتے ہیں آپ کی, یہ کتنا نازک ایک مرحلہ ہے. آپ کیا دیکھیں, ہماری زبان میں اردو میں تو اف تب بولتے ہیں نا کہ جب آپ کی بات کو یا تو دوسرا سمجھ نہیں رہا ہوتا یا آپ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, یعنی پلے ہی نہیں پہنتے, سمجھ نہیں آتے. تو اصل جو والدین جس عمر میں پہنچ جاتے ہیں, اصل میں وہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ صبر کے ساتھ, برداشت کے ساتھ, بچوں کے ساتھ احترام اور ادب کے ساتھ ان سے بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بات بھول بھی جاتے ہیں. ایک بات کئی دفعہ آپ سے کہتے ہیں, مثال کے طور پر ہم ایک بات صبح کہتے ہیں امی جان کو کہ بھئی یہ بات ہے, تو وہ دوپہر کو پھر پوچھیں گے بیٹا اس کا کیا ہوا, تو آپ دوپہر کو بھی بتائیں گے, پھر وہ شام کو پھر پوچھتی ہیں کہ اس کا کیا ہوا. وہ الزائمر کے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کیپ آن آسکنگ, ان کو یاد نہیں رہتا. اصل یہ معاملہ ہے, آپ کا ہتھیار سب سے قرآن پاک نے اس کو ارذل العمر کہا ہے اس کو, یعنی جسے آپ کہہ لیجئے کہ انسان پھر واپس پلٹتا ہے. تو اس عمر میں اولاد کے لیے جو تعلیم ہے, جو قرآن مجید نے کہا, وہ یہ کہا کہ نہ تو اف بولنا ہے اور نہ ان کو جھڑکنا ہے. وَقُلْ لَهُمَا بھی درج ہوا بالکل وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور جب بھی بات کرنی ہے تو وہ عزت اور احترام کے انداز میں بات کرنی ہے. علامہ صاحب, اگر بندہ بشر بھی ہے اور باشر بھی ہے, اگر ایسا کوئی خیال آ جائے تو اس کو کیسے رد کیا جائے, اس کو اوور کم کیسے کیا جائے؟ مطلب آپ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے, لیکن اگر فوراً ایک خیال آئے تو اس کو اوور کم کیسے کیا جائے؟ اس میں یہ ہے کہ انسان اگر اسی آیت کو دیکھے تو وہاں پہ زندگی کے ایک خاص مرحلے کا تذکرہ ہے. جی بالکل. اما کوئی ایک یا دو میں سے بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائے تو جی ہاں جی بڑھاپے کو. اب دیکھیے, اگر انسان ان کے بڑھاپے کو دیکھ کے اپنے بچپن کو ذہن میں لے کے آئے, ٹھیک ہے, جیسا کہ کہا کہ اسی طرح ہاں جی ان پہ رحم فرما جس طرح بچپن میری پرورش, یعنی بچپن میں اگر وہ ہماری تربیت کر رہے تھے, ہمیں پال رہے تھے, ہماری ضروریات پوری کر رہے تھے, تو اب ہم پر وہ فرائض ہیں کہ وہ چیزیں ہم سے وہ چاہ رہے ہیں. ٹھیک. اور بچپن میں ایک ہی بات ہم اپنے والدین سے بار بار پوچھتے تھے, لیکن کبھی ایسا نہیں کہ ان کے پیشانی پہ پسینہ آیا ہو یا انہوں نے کبھی خفگی کا اظہار کیا ہو. تو اسی طرح جب اب وہ بڑھاپے پہ گئے تو جب انہوں نے بار بار ایک ہی چیز کا تکرار کیا تو ہمیں ناگواری ہونے لگی. نہیں, اگر کبھی ایسا ذہن میں آ جائے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب میری کم سنی تھی تو یہ میرے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے تھے, کیا یہ بھی اسی طرح تیوریاں چڑھا رہتے تھے؟ ایسا نہیں ہے, جواب ملتا نہیں, ایسا تو نہیں. اور اسی حوالے سے ایک حدیث جو ہے اس کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو اس نے یہی کہا کہ میری ماں اپاہج ہے, معذور ہے, میں اس کی ضروریات پوری کرتا ہوں, تو میں نے حق ادا کر دیا. رسول خدا نے فرمایا نہیں, ابھی ایک شب کا بھی حق ادا نہیں ہوا. ایک شب کا بھی حق. پھر آگے ایک جملہ ملتا ہے کہ تجھ میں اور اس میں فرق یہ ہے, وہ تیری ہر ضرورت پوری کرنے کے بعد بھی تیرے جینے کی دعائیں مانگتی تھی,
اور تو بھی ضروریات پوری کر رہا ہے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ اب میری یہ ذمہ داری ختم ہو جائے کہ خدا اسے اپنے پاس اٹھا لے. اللہ یہ دونوں میں فرق ہے. اللہ 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 جزاک اللہ. مجھے یاد ہے وہ منچلے کا سودا اشفاق صاحب کا ایک تو اس میں تایا تکریم کا رول جمیل فخری صاحب نے ادا کیا تھا اور محترمہ عارفہ صدیقی بھی اس میں تھی. تو وہ تایا تکریم ایک بھتیجی کے پاس ہیں اور وہ اسے کہتے ہیں، تو وہ ایک مکالمے میں انہوں نے کہا کہ بچے بھی تو ہوتے ہیں، وہ بھی تو ایسے ضد کرتے ہیں، تو ان کی تو باتوں کا برا نہیں مناتی میری بات کو. انہوں نے کہا تایا تکریم بچوں پہ پیار آتا ہے، آپ پہ کہاں پیار آئے گا؟ آپ بوڑھے ہیں، بچے تو آپ لے لیتے ہیں، پیار کھینچ لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا ایسے تو نہیں. تو یہ ایک بات یاد رکھیے کہ یور پاسٹ از یور فیوچر. ان ٹیبل کو ٹرن کر لیجئے. 2 گھڑی کو جہاں آپ کے والد گرامی ہیں وہاں آپ خود کو دیکھیے اور اپنی جگہ بچے کو دیکھیے، تو بہت سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا. اور بہت عجیب سی ہو جاتی ہے کیفیت. وہ باز گشت جو ہے نا، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے جو آپ باتیں کرتے ہیں وہ فریز ہو کے آسمان پہ چلی جاتی ہیں اور جم جاتی ہیں اوپر جا کے. وہ بات آپ نے کہی بھی، پھر وہ فریز ہوئی بھی بات ایک روز آپ کے سر پہ گرتی ہے اور آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ تو آپ کو یاد آتا ہے یہ آپ ہی نے ایک بات کہی تھی اور جو آپ ہی کے اوپر گر گئی. اس لیے بڑے بول سے اور ایسے کسی عمل سے پرہیز کرنا چاہیے جو لوٹ کے بومرینگ کی طرح واپس آپ کی طرف آ جائے. اللہ تعالیٰ مؤدب رکھے اور دعائیں سمیٹنے والا رکھے. آپ ضرور شمولیت بھی کر سکتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں آپ فون کال کے ذریعے. ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے خواتین و حضرات اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Delighting you always with an irresistible taste. Sabroso, the chicken specialist. ایک بات تو بتاؤ، عید پہ ہر کوئی سروس ہی کیوں پہنتا ہے؟ آؤ میں بتاتی ہوں. اس لیے کہ عید کی ایکسائٹمنٹ شروع ہی سروس پہن کر ہوتی ہے، کیونکہ صرف سروس میں ملے عید کی سب سے بڑی اور ایکسائٹنگ کلیکشن. تو پھر آپ بھی آئیں اور منائیں سروس والی عید. Service shoes for everyone. خاص گلاب اور سندل کی خالص ارضیات سے بنا جام شیریں، پاکستان کا فیوریٹ ڈرنک. Light refreshing درشی جام شیریں. ماسٹر رائل میٹ ایملشن جو دیتا ہے آپ کی دیواروں کو رائل ٹریٹمنٹ. اس کی ایڈوانس سٹین ریپیلنٹ ٹیکنالوجی ہاؤس ہولڈ لیکوڈز کو دیوار کی سطح میں جذب ہونے سے روکتی ہے، اور یہ لیکوڈز داغ دھبے بنانے کی بجائے قطروں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جن کو بآسانی صاف کیا جا سکتا ہے. ماسٹر رائل میٹ ایملشن، داغ ٹھہرنے ہی نہ دے. اخوت باصلاحیت بچوں کو دے رہا ہے مفت تعلیم. اس سال آپ اپنی زکوٰۃ ان بچوں کی تعلیم کے لیے مختص کریں. اپنی زکوٰۃ اور عطیات اخوت کو دینے کے لیے ابھی کال کریں 042-111-448-464. Cooking with Fotile makes things easier and makes smoke and odors disappear in a flash. Enjoy the magic of cooking. Fotile. لو تمہارے لاز آ گئے تمہاری عیدی لے کر. عید مبارک. یہ رہی آپ کی عیدی. عید کا اصل مزہ تو اس دن پر ٹریڈیشنل کرتا پہننے میں ہے. افروز ٹریڈیشنل مینز ویئر عید کلیکشن now available at all Charcoal outlets nationwide and online store. گولڈ کریسٹ مال اینڈ ریزیڈینسی فوڈ کورٹ کے ساتھ مشہور اور معروف برانڈز الفتح، 4 اسکرین سپر سنیما اور فن سٹی. بکنگ کے لیے 11133333 مارکیٹڈ بائی زمین.com. ماسٹر پینٹ کرا کے کڑیے سالوں تک تو موج اڑا ہو، سالوں تک تو موج اڑا.
सुपर इमल्शन पेंट करा, हाँ सुपर इमल्शन पेंट करा। टोकन है पानी का बुलबुला, पानी बता नहीं, पानी बता मास्टर सुपर इमल्शन रंगों की वसीतर रेंज के साथ दे दीवारों को ज्यादा कवरेज और देर पा तहफ्फुज़। खबरदार, टोकन है पानी का बुलबुला। हम कामरान स्टील में जदीद तरीन प्लांट्स पर लोहा तैयार करते हैं। कामरान स्टील, शेपिंग द फ्यूचर। Delighting you always with an irresistible taste. Sabroso, the chicken specialist. This Ashra Dua is brought to you by. इस साल भी ज़कात और खैरात की रकम देते वक्त याद रखिएगा। Allahumma ajirni minan nar। ऐ अल्लाह, मुझे आग से पनाह में रख। जी अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन और हज़रात, आपकी खिदमत में हाजिर हैं हम शहर रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन के साथ। मोहतरमा सिदरा इश्तियाक भी यहाँ मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लामा हसन रज़ा बाकिर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, अली रज़ा भी बैठे हैं और जनाब मुदस्सर हमदानी भी तशरीफ़ फरमाएँ। एक अजीब सी बात है, हमारी ये मीडिया की टर्म्स में TRPs होती हैं, वो कौन सा रेटिंग होती है वो सारा, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जिंदा वालदा जो है ना उनकी रेटिंग नहीं आती, वो इंतकाल हो जाए फिर रेटिंग आती है। फिर वो कहते हैं ओए होए होए अम्मी जी, आप हमारी भी, हम सब उसी में शामिल हैं। लेकिन ये एक अजीब सी बात है कि जो शख्स आपके करीब होता है और जब वो मौजूद होता है तो आपकी उसकी कदर महसूस नहीं होती। ऐसा क्यों होता है मोहम्मद अमानत रसूल साहब? हम क्या उससे वाकिफ नहीं होते, या जैसे कि आपने कहा कि लगता है कि ये कभी कहीं जाएगा नहीं, वो एक इतना बड़ा खजीना है, कैसे महरूमी रह जाती है? आपका मुशाहिदा क्या कहता है और आपका इल्म क्या कहता है इस हवाले? देखिए, एक तो बात यह है कि इंसान से जब एक चीज़ खो जाती है ना, ठीक है, तो हकीकत यही है कि कदर उसकी फिर ही होती है। ठीक। और ये भी कुदरती तौर पर एक इंसान का मजाज है या उसकी फितरत है कि जब एक चीज़ उसको मिल जाती है तो वो अपनी कीमत खो देती है। आपको लगता है नेचर के अंदर उसकी साइकी में कहीं फितरत में ये मामला है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ही है। वो लोग के जो वालिदैन की खिदमत करते हैं, वालिदा की टूट कर खिदमत करते हैं, वो भी इसमें तिश्नगी महसूस करते हैं और इसमें कमी महसूस करते हैं और पछतावा वो महसूस करते हैं कि हमसे वो हक अदा नहीं हो सका या हमने कोशिश उस हक को अदा करने के लिए। जैसे अल्लामा साहब वक्फे से पहले फरमा रहे थे कि वो तो हो ही नहीं सकता जितनी भी आप काविश करें, लेकिन फिर भी अगर जिसे कहेंगे कि वो अगर ऐसा हो ना जी, मिसाल के तौर पर एक शख्स है कि वो जिंदगी में वालिदा की अगर गुस्ताख है, नऊज़ुबिल्लाह नाफरमान है, उसके लिए तो बेहद पछतावा होता है और अल्लाह पाक उसकी गलतियों को और उसके गुनाहों को माफ़ फरमाए। ये बहुत बड़ा गुनाह है क्योंकि अल्लाह ने शिर्क के बाद वालिदैन के साथ एहसान करने का कुरान मजीद में हुक्म दिया है। ठीक। वालिदा हो या वालिद, जो उनके साथ बीती यादें होती हैं ना, असल हमें पता नहीं होता कि वो कहाँ कहाँ छांव बनकर हमारे साथ चलते हैं। वो तो आपको पता ही बाद में चलता है कि कौन से फ्रंट संभाले में उन्होंने कभी एहसास ही नहीं दिलाते। और ये जो बेटा बन के रहना होता है ना जी, ये भी बड़ी बचत होती है इसमें। सही कि सारी जिम्मेदारी बाप पर, सारी जिम्मेदारी माँ पर। बिल्कुल सही। कोई शादी का मसला है तो कोई नहीं जी, वालिदैन की जिम्मेदारी हो गई। आपने खाना पीना रहना सहना सारा कुछ वो जी वालिद साहब की जिम्मेदारी हो गई। सारा कुछ मामलात में अब देखता हूँ अपने आप को, जब मैं देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि औलाद को पता भी नहीं होता कि बाप कहाँ कहाँ से वो बेचारा मेहनत करके कमा के ला रहा होता है और खिला रहा होता है। काफी थैंकलेस जॉब है बाप की तो और मजीद। हाँ जी, तो वो औलाद की तरफ से यानी वो उनके अंदर एहसास इसलिए नहीं पैदा हो सकता। एहसास होता है, ऐसी बात नहीं कि औलाद कदर भी करती है, इज्जत भी करती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कि राह पिया जाने दे वाह पिया जाने, असल में पता तब भी चलता है कि जब आदमी इस रास्ते पर चलता है। हुजूर जी, एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब आली, आपके ये जो मौजू होते हैं ये बहुत ही अच्छे और दिल नशीन होते हैं। बड़ी मेहरबानी सर। तो जनाब मैं आपको एक तो मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक। और दूसरा, एक आम माँ, हर बंदे की माँ
किसी उम्मती की माँ, जी, सैयद की माँ, जी। लेकिन जनाब देखें अल्लाह पाक ने अपना तमाम असूल बदल दिया। एक असूल तो यह है कि ये माँ का बेटा है, ठीक है, लेकिन उसकी नस्ल बाप से चलती है। जी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से नस्ल जो चली, जी जी, वो सैयद कहलाई। जी जी। और वो सैयद कहला के तो वो जनाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राब्ता हुआ। जी जी, ठीक है, ये भी एक एजाज है माँ का। जी बेशक। ठीक है, दूसरा जनाब अपना हम उम्मती के लिए तो बहुत कहते हैं कि इसको सदका दो, इसको मतलब और जो चीजें हैं वो दो, लेकिन जनाब सादात के लिए क्या चीज है? आपकी वालदा माजिदा हयात है खालिद साहब? नहीं जनाब, वो बहुत हो गई। तो कैसे याद करते हैं आप उनको, आप खिदमत कर सके? जनाब मैं उनको 5 वक्त नमाज के बाद जनाब अपना उन पर जो भी पढ़ता हूँ वो भेजता हूँ। ठीक है। और सुबह और तहज्जुद के वक्त उन पर लाजमन जो पढ़ता हूँ वो भेजता हूँ। सबसे ज्यादा क्या बात याद आती है उनकी आपको? उनका जनाब प्यार याद आता है। जब मुझे बाप मारा करता था तो वो जनाब उनके आगे सबसे पहले वही आ जाती थी। ठीक है। कि जनाब नहीं 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 इसको छोड़ दो, एनू ना कुछ कहना, एनू ना कुछ कहो। बिल्कुल ठीक। तो मतलब ये है जरा मेरी ये जो है थोड़े सा एक जुस्तजू इसको जरा यानी बुनियादी तौर पे वो जो आपने गुफ्तगू की है ना उसके अंदर आपने जवाब भी दे दिया है, लेकिन हम अल्लामा साहब से इस हवाले से बात भी करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर, अल्लाह आपके वालिदैन को करवट करवट जन्नत नसीब करे। जनाब खालिद शराई साहब। जी अल्लामा साहब ये इस पे फरमा दें जो उन्होंने बात कही। हाँ जी, अगर इस हवाले से देखा जाए तो ये एक ख़ास फजीलत है औलाद सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए, औलाद रसूल के लिए, कि जो सूरह कौसर है, इन्ना आतोइना कल कौसर, कि हमने आपको नस्ल कसीर अता फरमाई। वो तो हमें मालूम, उन्होंने वो जो मदद के हवाले से उसकी तरफ हाजिर मैं जाता हूँ। अब वो जो सादात हैं उन पर सदका हराम किया गया है, उसका सलीका और अदब और करीना क्या है वो जरा? हाँ जी, उसमें ये है कि जो सदका है वो लोगों के हाथ की मैल जो माल है उसे तस्वुर किया गया है, इसलिए सादात पे हराम किया गया। और उसके मुकाबले में सादात के लिए माल खुम्स है। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़इन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिरसूलि वलिज़िल क़ुरबा। तो यह है कि कुरान मजीद में नस मौजूद है कि जो माल खुम्स है रसूल के ज़माने में भी और क़यामत तक जैसे तोहफा देते हैं आप, वो किया जा सकता है, तोहफा जिसे कहेंगे या नहीं? हाँ, तोहफा जो है वो उनके लिए जायज है ना? वो हाँ जी बिल्कुल, ये तरीका इख्तियार कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन ये है कि तोहफे से हट के क़यामत तक अगर कोई जरूरतमंद सादात में से हो तो उसकी कफालत के लिए शरीयत ने खुम्स का एहतमाम किया है। जो गैर सादात है उनके लिए शरीयत ने माल ज़कात का एहतमाम किया है, इसलिए ज़कात भी क़यामत तक है और माल खुम्स भी क़यामत तक है। ज़कात गैर सैयद के लिए और खुम्स सादात के लिए। अल्लाह शाहों की बादशाही सलामत रखे जी। लेकिन गुजारिश इसमें यह है शिराजी साहब और आप में से भी बहुत सारे लोग, हम बहुत सारी चीजें बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और बड़ी अच्छी तरह जानना चाहते हैं। मैंने ज़कात और सदकात और उसमें हालांकि हम दूसरे नंबर पे ये आते हैं, लेकिन हम इसको ना कभी कभी टैक्स के तौर पे ही देखना शुरू कर देते हैं और उस तरह कर देते हैं। प्यारों को जब कोई चीज देनी होती है तो प्यारों के लिए तो जान हाजिर है, तो फिर हिसाब किताब का क्या लेना देना? आपको बहुत अच्छी तरह हर तरीके का पता होता है कि कैसे आप सर्व कर सकते हैं, जैसे बीइंग अ होस्ट आप सर्व करते हैं। तो ये तो सब जानते हैं। इसकी सुननी चाहिए, इसकी सुने तो चीजें आसान हो जाती हैं। जिनका सदका हम मांगते हैं वो उनके लिए क्या एहतमाम करना है, बस ये तो वो एक मोहब्बत की ही बात है यकीनन। हमारे पास कितना वक्त है जी अभी इस वक्त? 2 मिनट है। अच्छा जी, तो आप मोहतरमा जी सिद्रा, अभी आप जब ये कलाम पढ़ रही थी तो आप इसको बड़ा फील करके पढ़ रही थी। तो वैसे तो जो भी बंदा काम करे उसको फीलिंग के साथ ही होना चाहिए, लेकिन उसकी कोई खास वजह हम जान सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे अगर इजाजत दें आप? वजह यही है कि अम्मी है तो लाइफ है, ठीक है, और उनकी दुआएं हैं तो सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल ठीक। और बस तो अब अब्बू जी कहाँ होते हैं? जब अम्मी ज्यादा हीरो बन के सामने आ जाती हैं, अब्बू पीछे ही रहते हैं,
وہ نہیں دونوں ماں باپ دونوں ہی بہت زیادہ رسپیکٹڈ ہیں یقیناً، لیکن والدہ جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہی دل کے کلوز ہوتی ہیں، وہ دل کے قریب. ویسے وہ کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں کا تعلق والد سے زیادہ ہوتا ہے، بیٹے ماں کے زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں، اور اسی لیے نعوذ باللہ بلیک میل بھی بڑا کرتے ہیں. بڑے محبت کے چکر میں آدھے بچیوں کو دور دور سے پتہ لگ جاتا ہے، بیٹے بس ایویں بیٹے ہونے کا ہی چکر چلاتے رہتے ہیں. ہاں بعض اوقات میرے چھوٹے بھائی بھی کہہ دیتے ہیں ہاں جی آپ نے بیٹیوں کی بات ماننی ہوتی ہے، تو یہ سب گھر میں ہے. لیکن اصل میں میری جو والدہ ہیں انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. تو اس لیے میں یہی سمجھتی ہوں کہ میری کائنات، میری دنیا میں جو کچھ بھی ہوں، میں جو کچھ کر رہی ہوں وہ انہی کی وجہ سے ہے. آپ کا یہ دل چاہے گا کہ آگے جا کے جب آپ ماں بنے تو آپ بالکل اپنی امی کی طرح ہوں؟ میں سمجھتی ہوں کہ یا اللہ ساری دنیا کی مائیں میری والدہ جیسی ہوں. ہاں یہ ایک عجیب سی بات ہے، ہر بندے کا اپنی امی کے بارے میں یہی خیال ہے. بہت ہی اچھی خاتون ہے، بہت زیادہ. ماشاءاللہ، آپ ہمارا سلام بھی ان کو دیجیے گا. جی ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے نا، اس میں فرق ہے. ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے، جی انہوں نے علامہ اقبال کی فکر پہ بڑا کام کیا ہے. جی تو وہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ماں کی جو محبت ہے نا، اس میں اجلت ہے. اچھا جی. یعنی یہ ماں فوری اپنی محبت دکھا دیتی ہے، ہاں جی. اور باپ کی محبت میں ٹھہراؤ ہے، وہ موقع بموقع اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے. وہ ظاہر بھی نہیں کر پاتا، کبھی ظاہر بھی نہیں کر پاتا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں عذرا عظیم بات کر رہی ہوں. اچھا جی فرمائیے میم. میں یہ کہنا چاہوں میری بیٹی ویسے آپ کا نا سٹی فوٹو بڑے شوق سے دیکھتی ہے. اچھا جی. تو میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے 3 سال اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کی ہے. ماشاءاللہ. میری ماں کو یعنی شوگر تھی، اس کے وہ ٹانگ کاٹ دی تھی انہوں نے. اللہ خیر. اور دوسرا میرا جو باپ ہے ان کو کینسر تھا. اللہ اکبر. جی. اور میں 3 سال کھانا پکا کے اور دیتی رہی ہوں اور خدمت کرتی رہی ہوں. یعنی تیسری منزل سے آنا اور جانا، یہ 3 ٹائم میرا کام ہوتا تھا. نہلانا، کپڑے پہنانا. دنیا اور آخرت سنوار لی آپ نے تو اپنی ماشاءاللہ. بس یہی میں نے پتا کرنا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو میں نے یہ کیا ہے کہ میری آخرت میں بخشش ہو جائے گی. اور مجھے یہ یعنی میں قبرستان بھی جاتی ہوں، یہ آپ پڑھ کے آتی ہوں. اپنی بخشش کا سوال جو ہے یہ ہمارے اسکالر سے کرنا چاہ رہی ہیں، اللہ رب العزت سے کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی. اور میں یہ بس یعنی یاد تو مجھے بہت آتی ہے، میں ان کے لیے دعا بھی بڑی کرتی ہوں. لیکن یہ میں پتا کرنا چاہتی ہوں کہ آخرت میری جو ہے نا وہ بخشی جائے گی. میں یعنی یہ پوچھنا چاہتی تھی، یہ اللہ کی طرف سے آپ کا فون نمبر مل گیا ہے تو مجھے یہ بتا دیں آپ ان سے پوچھ کے. جی جتنا شکر ڈالیں اتنا ہی کام ہے. آپ نے تو ماشاءاللہ آپ ساتھ وہ کھانا چکتے ہیں نا تو یہ میری بچی ہنستی ہے دیکھ کے. جب کیا کرتے ہیں جی؟ جب کھانا وہ جب افطار ہوتا ہے نا، اچھا جی، تو کھانا آپ چکتے ہیں نا تو یہ بچی میری بڑا خوش ہوتی ہے. وہ اللہ کی مہربانی مسکرایا. آپ جب کہہ رہی تھی نا کہ وہ سٹی 42 دیکھتی ہے تو میں سمجھا آپ کہنے لگی کہ اس کو سمجھائیں کہ یہ نہ دیکھا کرے. میں تو گھبرا گیا تھا. بالکل صحیح. سلامت رہے. سلامت ہے. آپ نے وہ دیکھا جی ماشاءاللہ کتنی دعائیں انہوں نے سمیٹی ہیں. لیکن پتہ نہیں میں کبھی سوچتا ہوں کہ کیا ہمیں اتنا حسابی کتابی ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے، یہ بے غرضی کرنا چاہیے. پتہ نہیں اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ. اچھا ہی ہے، کچھ اچھا ہی ہے، برا نہیں. سب کولا پیو، پتا ہے کتنی ہارمفل ہے یہ، مگر پیو. اور اگر